بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 22 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے انواع البناء، یعنی مبنی کے انواع و اقسام۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا معرب اور مبنی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مبنی وہ کلمات ہیں کہ جن کا آخر نہیں بدلتا، وہ ایک حالت پر برقرار رہتے ہیں، اور معرب وہ کلمات ہیں کہ جن کا آخر بدلتا رہتا ہے عوامل کے بدلنے سے۔ تو اس سبق میں ہم انواع البناء پڑھیں گے کہ مبنی کا جو آخر ہے اس میں کون کون سے حرکات آ سکتے ہیں، جیسا کہ سکون ہو گیا، فتحہ ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں انواع الاعراب بھی پڑھیں گے، تو اس تقسیم سے ہمیں انشاءاللہ معرب اور مبنی کا جو بحث ہے اور جو سبق ہے، مضمون ہے، وہ ہمیں اچھے سے یاد ہو جائے گا۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انواع البناء، مبنی کے انواع اور اقسام۔ الامثلہ، کم جوادا فی المیدان، کتنے گھوڑے ہیں میدان میں۔ بکم اشتریت ساعتک، اپنی گھڑی آپ نے کتنے میں خریدی۔ کم تعد ولا تفی، کتنے آپ وعدے کرتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کرتے۔ اعتدل الجو، موسم درمیانہ ہو گیا۔ هل اعتدل الجو، کیا موسم درمیانہ ہو گیا۔ الجو قد اعتدل، تحقیق کے جو موسم درمیانہ ہو گیا یا معتدل ہو گیا۔ قف حیث انت، کھڑے ہو جاؤ جہاں آپ ہیں۔ سر الی حیث شئت، چلیں جہاں کو جانا چاہتے ہو۔ تقیم حیث یطیب الہوا، وہاں قیام پذیر ہوں، وہاں رہائش اختیار کریں۔ حیث جہاں، یطیب الہوا جہاں کی ہوا اچھی لگے۔ کان امسی شدید الحر، گزشتہ کل بہت زیادہ گرمی تھی۔ زرت الاحرام امس، میں نے احرام کی زیارت کی امس یعنی کل، گزشتہ کل۔ ذهبت امسی الی القلعہ، گزشتہ کل میں گیا تھا الی القلعہ، قلعے کی طرف۔ تو جس طرح ہم نے سابقہ لیکچر میں پڑھا تھا کہ مبنی ایک حالت پر برقرار رہتا ہے، لیکن وہ ایک حالت کبھی تو سکون کی حالت ہوگی، کبھی فتحے کی حالت ہوگی، تو اس چیز کو ہم انواع البناء کہتے ہیں اور مبنی کے اقسام کہتے ہیں۔ تو آئیے اسے سمجھ لیتے ہیں ان مثالوں کے ذریعے سے۔ البحث، علمنا، ہم نے جانا، مما تقدمہ، جو سبق گزرا پچھلا، ان المبنیہ، کہ مبنی جو ہے، هو ما یلازم آخرہ حالتا واحدہ، کہ اس کا آخر ایک حالت پر برقرار رہتا ہے، بدلتا نہیں ہے، فی جمیع التراکیب، تمام ترکیبات میں۔ یعنی جب اس کو آپ فاعل رکھتے ہیں تب بھی وہ اسی حالت پر ہوتا ہے، جب اس کو مفعول رکھتے ہیں تب بھی اسی حالت میں ہوتا ہے، ہر اعتبار سے۔ وَنُرِيدُ هُنَا، ہم اب یہاں چاہتے ہیں، ان نعرفہ، کہ ہم جانیں، الاحوال، وہ احوال، التی، جو کہ تلازم، یعنی تستحق یا تلازم، جو لازم ہے، اواخر المبنیاتی، مبنیات کے آخر میں، مبنیات کے آخر میں جو احوال آتے ہیں۔ فنقول، تو ہم کہتے ہیں، الکلمات کم، اعتدل، حیث، امسی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پر سکون ہے، یہاں پر فتحہ ہے، یہاں پر ضمہ ہے، یہاں پر، تو یہ چار ہی ممکن ہیں۔ فی الامثلۃ السابقہ کلھا مبنیہ، تمام جو سابقہ مثالیں ہیں جہاں پر ان کلمات کا استعمال ہوا ہے، کم، اعتدل، حیث، امسی، تو تمام کے تمام مبنیہ ہے، مبنی کلمات ہیں۔ لأن اواخرها، کیونکہ اس کلمات کا جو آخر ہے، تلازم، لازم ہے یا ضروری ہے کہ احوالا لا تتغیر مہما تغیرت التراکیب، کہ ان کلمات کا آخر نہیں بدلتا اگرچہ کلمات اپنی جگہ بدل لیں جملے میں۔ ٹھیک ہے، اب بتا رہے ہیں، فآخر کم، جو کم کا آخر ہے یعنی میم ہے، یلازم السکون، وہاں پر سکون لازم ہے، ہر حال میں یہاں پر سکون ہوگا، اگرچہ یہ شروع میں ہو، درمیان میں ہو، اخیر میں ہو۔ ومن اجل ذالک، تو اس لیے ہم کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے، انہا مبنیۃ علی السکون، انہا ای ان کم،
کم مبنی علی السکون، مبنی ہے سکون کے. اب یہ نہ فتحہ قبول کرتا ہے، نہ کسرہ قبول کرتا ہے، اور نہ ضمہ قبول کرتا ہے. وآخر اعتدل، اور اعتدل کا جو آخر ہے لام، یلازم الفتحہ، یہاں پر فتحہ ہے کیونکہ فعل ماضی ہے. ومن اجل ذلك یقال، اس لیے کہا جاتا ہے انہا، ان کلمت اعتدل مبنی علی الفتح، فتحہ مبنی بر فتح ہے. وآخر حیث یلازم الضمہ، یہاں پر ضم یعنی ضم آپ کو نظر آ رہا ہے. ومن اجل ذلك یقال، اسی لیے کہا جاتا ہے انہا مبنیۃ علی الضم، کہ یہ مبنی علی. وآخر امسی یلازم الکسر، یہاں پر کسرہ لازم ہے کہ ہو. ومن اجل ذلك یقال، اسی لیے کہا جاتا ہے انہا مبنیۃ علی الکسر. وإذا بحثنا، اور جب ہم ڈھونڈتے ہیں فی اواخر الکلمات المبنیۃ، مبنی کلمات کے آخر میں، لم نجد، ہم نہیں دیکھتے، نہیں پاتے، حالا اخرى، کوئی دوسری حالت، غیر هذه الحالات الاربعہ، یعنی مبنی انواع البناء یا مبنی کے انواع و اقسام میں یہ ہے کہ ان کے یہ 4 احوال ہوتے ہیں. مبنی کے 4 احوال ہوتے ہیں، یا تو وہ مبنی علی السکون، یا وہ مبنی علی الفتح، یا وہ مبنی علی الضم، یا وہ مبنی علی الکسر ہوتے ہیں. اس میں اور چیزیں نہیں ہیں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر رفع، ٹھیک ہے. عفوا، یہاں پر ہم جزم نہیں کہتے، باقی تمام کہتے ہیں، السکون کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ولیست هناك قواعد، اور یاد رہے کہ ادھر کوئی ایسے قواعد ہمارے پاس نہیں ہیں، خاصہ جو خاصہ ہوں، تعرف بها احوال اواخر الکلمات المبنیہ، کہ جن قواعد کے ذریعے سے ہم مبنی کی پہچان کر سکیں کہ بھائی یہ مبنی ہے، یہ معرب ہے. کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے کہ وہاں پر ہم قیاس کر کے اس کو مبنی یا معرب بنا سکتے ہیں. وَإِنَّمَا الْمَدَارُ، بلکہ مدار یہ ہے فی ذَلِكَ عَلَى النَّقْلِ، کہ جو ہم کو ملا کہاں سے، من کتب اللغت الموثوق بها، ان کتابوں سے جو ثقہ ہیں، یعنی وہ کتابیں جو عرب کے ہاں مقبول ہیں یا جو معتمد ہیں، مستند کتب ہیں، وہاں پر ایک چیز کو مبنی کہا جاتا ہے تو ہم بھی اس کو مبنی کہتے ہیں. وہ معرب کہیں گے تو ہم بھی، کیونکہ عربی زبان ہم نے عرب سے لی ہے تو ان کا استعمال ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ مبنی ہے کہ معرب. لیکن وہاں پر کوئی خاص قواعد نہیں وضع کیے گئے کہ جن پر پرکھ کے ہم کلمات کو مبنی یا معرب بتا سکتے ہیں. لیکن ہم نے جو پڑھا ہے کہ جمیع الحروف مبنیہ، یہ قاعدہ تو ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جمیع الافعال الماضیہ مبنیہ، اسی طرح جمیع افعال الامر مبنیۃ، ٹھیک ہے. القاعدہ، یہاں سے بھی سمجھ لیں، الاحوال التي تلازم اواخر الکلمات المبنیۃ 4، وہ احوال جو لازم ہیں مبنی کلمات کے آخر کے لیے. مبنی کلمات کا آخر، ان کے کتنے احوال ہیں؟ 4 احوال ہیں. مبنی کلمہ کا آخر یا تو سکون ہوگا وہاں پر، یا فتحہ، یا ضمہ، یا کسرہ. وتسمى انواع البنا، اس کو مبنی کے احوال یا حالات کہتے ہیں، ٹھیک ہے. قاعدہ، الکلمات التي يلازم اواخرها السکون، وہ کلمات کے جن کا آخر وہاں پر سکون ہوتا ہے ہمیشہ، او الفتحہ، یا فتحہ، یا ضم، او الکسر، یقال، کہا جاتا ہے انہا مبنیہ، کب؟ جب ہم ترکیب کرتے ہیں، انہا مبنیہ علی السکون، انہا مبنیہ علی الفتح، انہا مبنیۃ علی الضم، انہا مبنیہ علی الکسر. امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تمارین کی طرف جاتے ہیں. التمرین الاول، عین، تعین کریں فی الجمل الآتیہ الکلمات المبنیہ علی السکون، وہ کلمات جو مبنی علی السکون ہیں، والمبنی علی الفتح، وہ کلمات جو مبنی علی الفتح ہیں، جو مبنی علی الضم، جو مبنی علی الکسر ہیں. اب میں اس پہ آپ کو بتا دوں، لا یستطیع، یستطیع، یہ تو پہلے بھی یستطیع ہے اور لا کے بعد بھی یستطیع ہے، تو یہ فعل مضارع ہے. اور یہاں پر لا جو ہے، لا کون سا ہے؟ لا نافیہ، نافیہ، تو وہ اس کو مجزوم نہیں کر رہا. اگر یہ لا نافیہ ہوتا، لا ناہیہ ہوتا، لا یستطیع، لا یستطیع الانسان، لا یستطیع ہوتا، لیکن اب چونکہ یہ لا نافیہ ہے تو انہوں نے کوئی اس میں اثر نہیں کیا. یستطیع الانسان ان یعیش منفردا، تو یہاں پر مبنی علی السکون ہمیں ایک حرف ملا ہے، وہ کیا ہے؟ ان. ان مبنی علی السکون، ٹھیک ہے. وهو مبنی لأنه حرف. استراح المریض، استراح فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح ہے. ونام نوما هادئا، نام فعل ماضی ہے مبنی علی
الفتح ہے۔ اذا زار الانسان مریضا، جب ایک انسان کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، وجب تو واجب ہے ان یجعل الزیارہ قصیرہ، کہ وہ جو عیادت کرتا ہے یا زیارت کرتا ہے اس کو مختصر کرے تاکہ مریض کو تکلیف نہ ہو۔ تو اذا، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے فعل مبنی علی السکون، کیونکہ الف یہاں پر ساکن ہے۔ زارا فعل ماضی مبنی علی الفتح، باقی تو یہ معرب ہے انسان مریض۔ وجب فعل ماضی مبنی علی الفتح، ان یجعل، ان حرف مبنی علی السکون، اسی طرح یہ مکمل ہے۔ تو اسی طرح ہم ان تمام تمارین کو حل کریں اور آپس میں اس کا تکرار بھی کریں۔ التمرین الثانی، ضع کل اسم، ہر اسم کو رکھیے، من الاسماء المبنیۃ الآتیہ، جو مبنی اسماء آ رہے ہیں، فی جمل ثلاث، تین جملوں میں رکھیں گے، بحیث جیسا کہ یکون فاعلا فی الاولی، پہلے میں آپ من کو فاعل رکھیں گے، ومفعولا به فی الثانیہ، دوسرے جملے میں من کا استعمال کریں اس کو مفعول رکھیں گے، ومسبوقا بحرف جر فی الثالثہ، اور تیسری مثال میں اس کو مجرور رکھیں گے۔ مثال کے طور پہ جاء من قال، آیا وہ جس نے کہا، تو یہاں پر من کیا ہے، فاعل بن گیا۔ رأیت من ذهب، میں نے دیکھا اس کو جو چلا گیا۔ تو اسی طرح تمام اس کو بھی ہم ایک میں فاعل رکھیں، ایک میں مفعول رکھیں، ایک میں شروع میں حرف جر ہونا چاہیے۔ مررت بالذی نام، مررت بالذی، دیکھو یہ بدل نہیں رہا، اسی لیے الذی بالذی علی الذی، یہ ایک ہی حالت پر ہے، تو اس کو ہم کلمات مبنیہ کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔